ہمیں کیا معاملہ کرنا چاہیے، اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے بہنوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، کیونکہ مجھے زیادہ وقت نہیں دیا گیا ہے، میرے پاس تو کہنے کو اور بھی کچھ تھا، مگر میں اپنے موضوع کو اب سمیٹ رہا ہوں۔ مجھے جو وقت دیا گیا ہے میں اسی پر اپنے تقاریر کو جلد ہی ختم کر دوں گا۔ بھائیو، اپنے بہنوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، کیونکہ یہ تقاریر یہ مجلس جو ہے اصل مجلس مدارس کا ہے، میں مدارس پر کچھ بات کہہ کر اپنے جگہ لیتا ہوں۔ ضرور ایک بات، ایک واقعہ، میں نے کل بھی یہ واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے، مگر میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ مجموعہ زیادہ ہے، اس واقعہ کو دوبارہ لوٹا دیا جائے تاکہ کچھ لوگوں کے دلوں پر وہ بات آ جائے، اثر کر جائے تو اپنے بچوں کو ضرور حافظ عالم بنا دے۔ یہ میرے استاد کا مجھ پر دین ہے۔ میرے استاد نے مجھ سے کہا تھا طلباء سے کہ 313 طالب علموں کو یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ جب آپ کسی اسٹیج اور ممبر پر بیٹھو تو یہ نصیحت ضرور لوگوں تک پہنچانا۔ میں اپنے استاد کا نصیحت ضرور پورا کروں گا۔ ایک واقعہ آپ تمام جانتے ہیں، ایک گھڑی، آپ نے گھڑی دیکھے ہوں گے، اس گھڑی میں 3 سوئیاں ہوتی ہے۔ کتنے؟ 3 سوئی۔ ایک سوئی جو گھنٹے کا کام دیتا ہے، دوسرا سوئی جو سیکنڈ اور منٹ کا کام کرتی ہے، تیسری جو سوئی ہوتی ہے وہ صرف سیکنڈ والی سوئی ہوتی ہے، جو اس میں سیکنڈ کا کام کرتی ہے۔ ان میں سے 2 بڑے سوئی جو گھنٹہ اور منٹ کا کام کرتی ہے، سب سے زیادہ لوگ اسی 2 ہی سوئی کو جانتے ہیں کہ یہ گھنٹہ اور منٹ۔ کسی سے پوچھا جائے بھائی کتنا ٹائم ہوا تو وہ آپ کو کیا کہیں گے؟ 10:15۔ یہ نہیں کہیں گے کہ 10:15 4 سیکنڈ نہیں ہوئے، وہ 4 سیکنڈ کے بعد نہیں کہیں گے، بلکہ یہ کہیں گے کہ 10:15 ہوا ہے۔ اسی طریقے سے کسی مدارس میں اگر کوئی طالب علم بنتا ہے تو ان میں سب سے زیادہ اس گھڑی کے اندر 3 سوئی ہوتی ہے۔ ان 3 سوئی میں سب سے زیادہ اگر محنت اور مشقت کرتی ہے تو وہ سیکنڈ والی سوئی ہوتی ہے۔ وہ تمام مشقت محنت کرنے کے باوجود بھی ان کا تذکرہ نہیں کیا جاتا ہے زیادہ، اس لیے کہ وہ زیادہ محنت کرتی ہے، پھر بھی وہ کم ہی ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ بس اب میں تقاریر کو 2-4 بات کہہ کر ختم کرتا ہوں کہ میں نے کل بھی گزشتہ یہ بات کہی تھی، میں مختصر کہہ کر اپنا جگہ لیتا ہوں۔ ایک شخص کے 4 بچے تھے، ان کے 4 اولاد، ان میں سے ان کے باپ نے 3 بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بنایا، ایک بیٹے کو حافظ قرآن عالم دین بنایا۔ ان کی ماں کی جد تھی کہ میں اپنے بچے کو کسی مدارس میں ڈال کر حافظ عالم بناؤں، تو اس بچے کو حافظ بنایا۔ یہ تمام لوگ حافظ بن کر وہ ڈاکٹر اور انجینئر بن گئے۔ ان کی ماں ایک دن اپنے شوہر سے کہتی ہے میں ان 4 بچوں کا امتحان لینا چاہتی ہوں۔ اس شوہر کہتے ہیں کہ کس طریقے سے امتحان لیا جائے؟ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، جب شام کا وقت ہوگا، شام کے وقت تمام لوگ آئیں گے، وہ ہمارے فرزند جب لوٹیں گے تو میں ایک کسی کمرے میں جا کر روں گی اور آپ کسی دروازے پر کرسی لگا کر بیٹھ جانا۔ کہا ٹھیک ہے، اور آپ دیکھتے رہنا کہ کیا معاملہ ہمارے ساتھ ہمارے لڑکے کرتے ہیں۔ شام کے وقت ان کی ماں رو رہی ہے کسی کمرے میں جا کر، اور تمام بیٹے گھر آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر آتے ہیں، آنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ میری ماں رو رہی ہے۔ ماں سے جا کر پوچھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کیا آپ کو والد نے مارا پیٹا؟ وہ کہتی ہے کہ جاؤ بیٹے، آپ تھک ہار کر آئے ہو، جا کر آپ نہا کر کھانا پینا کھا لو۔
انجینئر بھی آتے ہیں، ڈاکٹر بھی، پروفیسر بھی آتے ہیں، تینوں بیٹے آ جاتے ہیں۔ آخر میں یہ مولوی بیٹے پڑھا کر مدارس سے آتے ہیں اور کہتے ہیں، دیکھتی ہے کہ ماں رو رہی ہے، ماجرا کیا ہے؟ ماں کے پاس جا کر پوچھتے ہیں، ماں یہ بتاؤ تم کیوں رو رہی ہو، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ ماں پھر وہی جملہ کہتی ہے، کیونکہ وہ ماں ہے، بیٹے جاؤ کھانا پینا پہلے کھا لو۔ مگر اس وقت اس بیٹے نے کیا جواب دیا؟ ماں میں کیسے کھانا کھا لوں؟ جس ماں نے مجھے بچپن سے 55 تک پالا، جس ماں نے مجھے کبھی رونے نہیں دیا، جس ماں نے مجھے کسی تکلیف میں دیکھنا گوارا نہ کی، آج میں اس ماں کو رو کر روتا ہوا دیکھوں اور میں کسی اپنے دوسرے گھر میں جا کر بیوی بال بچوں کے ساتھ رہوں، ماجرا کیا ہے ماں یہ تو بتاؤ۔ اس کی ماں یہ کہتی ہے کہ بیٹے جاؤ۔ وہ بچے کہتے ہیں، نہیں جب تک آپ مجھے پورا ماجرا بیان نہ کر دے۔ اس وقت کہتی ہے وہ ماں کہ بیٹے چلے جاؤ، مگر بیٹا یہی جواب دیتے ہیں، ماں میں کیسے چلا جاؤں؟ جس ماں نے مجھے اپنے تمام مشقت اور مصائب کو پار کر کر اس عہدے پر پہنچایا، آپ نے مجھے پڑھایا لکھایا، اس وقت ان کی ماں وہ پورا ماجرا بیان کرتی ہے اور اس شوہر کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بنانے کے لیے نہ جانے کیسی کوششیں کی، دیکھو آج ہمارے جیتے جی زندگی میں ہمارے زندہ ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور میں نے اس بچے کو مدارس میں ڈال کر جب اسے پڑھا کر میں نے حافظ عالم بنایا تو ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو ہم بھی اپنے بچوں کو حافظ عالم ضرور بنائے۔ اگر آپ کے بچے حافظ عالم بن گئے تو آپ کی زندگی سنور گئی، اگر آپ کے کوئی اولاد نہ ہو آپ اپنے ناتی پوتوں کو پڑھا کر ایک کو حافظ قرآن ضرور بنانا۔ کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے کچھ ہی دیر کے لیے وقت دیا گیا تھا، میں اپنے تقاریر کو ختم کرتا ہوں اسی بات پر، اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، آپ حضرات بڑے ہی اچھے انداز میں مولانا ابرار صاحب کی تقریر سن رہے تھے۔ حضرات تو آئیے، ہمارے دماغ میں بار بار یوں گونج رہا تھا کہ لوگ سیر و تفریح کے لیے نکل جاتے ہیں، لوگ سیر و تفریح کے لیے نکل جاتے ہیں، ہم تو نبی کی نعمتوں میں بہل جاتے ہیں۔ لوگ سیر و تفریح کے لیے نکل جاتے ہیں، ہم تو نبی کی نعمتوں میں بہل جاتے ہیں۔ ارے جاؤ تبلیغ میں کچھ چلے لگا کر دیکھو، جاؤ تبلیغ میں کچھ چلے لگا کر دیکھو، ارے جتنے بھی بہکے ہوئے انسان ہیں سب سدھر جاتے ہیں۔ تو حضرات آئیے، اب آپ کا سارا وقت نہیں لیتے ہوئے میں ان غدار سے بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو غدار ہمارے اس ہندوستان میں رہنے کا ثبوت مانگتے ہیں، میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، کیا ہم کو نشتاؤں کے گنہگار نہیں ہے؟ ہم کو نشتاؤں کے گنہگار نہیں ہے؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ وفادار نہیں ہے؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ وفادار نہیں ہے؟ ارے جب دیش میں مانگا ہے، جب دیش میں مانگا ہے لہو ہم نے دیا ہے، جب دیش میں مانگا ہے لہو ہم نے دیا ہے۔ ہم فخر وطن ہے، کوئی غدار نہیں ہے، ہم فخر وطن ہے، کوئی غدار نہیں ہے۔ تو حضرات آئیے اب بلا کسی تاخیر و تمہید کے، کیونکہ آپ کے سامنے حضرت اقدس مولانا و مفتی سعد النجیب صاحب موجود ہیں، تو آئیے ان سے پہلے میں شاعر اسلام جناب حافظ و قاری جہانگیر کمالی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی محمد نبی سے ہم سامعین کے قلوب کو مجلہ مشفع فرمائیں۔ میں شاعر اسلام پھر اس کے بعد کچھ دن چلنے لگے تو دادا آدم کو بھی روانی ہے،
کچھ دیر کے بعد ان کی والدہ بھی چلی جاتی ہے، پھر میرے نبی یتیم در یتیم ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہونے کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ مکہ کا یہ معمول رہا ہے، مکہ میں یہ معمول رہا ہے کہ جب کوئی پیدا ہوتا تو اس کی ماں اسے اپنے چھاتی سے دودھ نہیں پلایا کرتی تھی، بلکہ کوئی دوسری آ کر اسے لے جاتے اور اس بچے کو دوسرے دودھ پلا کر اسے بڑا کرتے تھے۔ اب ماجرا کیا ہوتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد تمام دائیں حلیمہ اسے تمام لوگ آتے ہیں، سب کوئی اپنے بچے لے کر چلے جاتے ہیں، اور میرے نبی یتیم در یتیم ہے، اسے کوئی نہیں لے کر جاتا۔ لوگ یہی کہتا ہے کہ میں اس بچے کو اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ نہ ان کا والد ہے، نہ ان کے پاس نہ کوئی بھائی ہے، نہ ان کا کوئی دیکھ کرنے والا ہے، نہ ہمیں کچھ اجرت ملے گا جو میں اپنے گھر چلاؤں، کس طریقے سے میں اس بچے کو لے جاؤں۔ کچھ دیر بعد دائیں حلیمہ آتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ یتیم بچہ ہے، اسے کوئی نہیں لے گیا۔ وہ بچے کو دیکھ کر وہاں سے واپس چلتی ہے، پھر اپنے شوہر سے مشورہ کرتی ہے، میری ماں اور بہنیں ضرور اس بات کو کان کھول کر سنیں، اگر کوئی بھی کام کرنا ہو پہلے اپنے شوہر سے مشورہ لینا ضروری ہے۔ آج کل کی عورتیں اپنے شوہر کو بغیر پوچھے اپنے کام کچھ بھی کر لیتی ہے۔ دیکھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کون گئی ہے؟ حضرت دائیں حلیمہ لینے گئی ہے، پھر بھی اپنے بچے کو اٹھانے سے پہلے اپنے شوہر کو آ کر یہ کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ اس یتیم کا تو کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس بھی کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا تو اسی پر گزارا ہوا کرتا کہ ہم اس بچے کو لے جاتے اور اس بچے کو دودھ پلاتی اور اس بچے کی اجرت جو ہمیں ملتا تو اس سے ہمارا گھر چلتا۔ مگر شوہر بھی کہتے ہیں جاؤ اس بچے کو اللہ کے نام سے لے لو۔ وہ دائیں حلیمہ آتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ تمام لوگ بچے کو لے کر اپنے ان کے قافلے کو پیچھے چھوڑ کر چل چکے ہیں اور تمام لوگ آگے چل گئے ہیں، کیونکہ دائیں حلیمہ بہت ہی کمزور اور ان کے پاس جو اونٹنی تھی وہ بھی کمزور۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ ہے، اسے لے کر اپنے اونٹنی پر چڑھتے ہیں، اس بچے کو پیچھے بیٹھاتے ہیں، مگر کون بچہ ہے اس دائیں حلیمہ کو بھی پتا نہیں، یہ آگے چل کر کیا بننے والا ہے، ان کا کیا مرتبہ ہے اسے بھی معلوم نہیں۔ جیسے ہی اونٹ پر بیٹھتے ہیں اونٹنی پر، وہ اونٹنی بہت ہی کمزور ہو کرتی، وہ اونٹنی چلتی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ حکم فرمایا تو اپنے قدم مت اٹھانا اس وقت تک جب تیرے پیچھے جو بیٹھا ہے اس حلیمہ کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے نبی پیچھے رہے یہ گوارا نہیں ہے۔ اس کے بعد کچھ دیر کا یہ معاجرہ گیا، پھر اس کے بعد کچھ دن چلنے لگے تو دادا آدم کو بھی روانی ہے، کچھ دیر کے بعد ان کی والدہ بھی چلی جاتی ہے، پھر میرے نبی یتیم در یتیم ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہونے کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ مکہ کا یہ معمول رہا ہے، مکہ میں یہ معمول رہا ہے کہ جب کوئی پیدا ہوتا تو اس کی ماں اسے اپنے چھاتی سے دودھ نہیں پلایا کرتی تھی، بلکہ کوئی دوسری آ کر اسے لے جاتے اور اس بچے کو دوسرے دودھ پلا کر اسے بڑا کرتے تھے۔
اب ماجرا کیا ہوتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد تمام دائے حلیمہ اسے تمام لوگ آتے ہیں، سب کوئی اپنے بچے لے کر چلے جاتے ہیں، اور میرے نبی یتیم در یتیم ہے، اسے کوئی نہیں لے کر جاتا۔ لوگ یہی کہتا ہے کہ میں اس بچے کو اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ نہ ان کا والد ہے، نہ ان کے پاس نہ کوئی بھائی ہے، نہ ان کا کوئی دیکھ کرنے والا ہے، نہ ہمیں کچھ اجرت ملے گا جو میں اپنے گھر چلاؤں، اس طریقے سے میں اس بچے کو لے جاؤں۔ کچھ دیر بعد دائے حلیمہ آتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ یتیم بچہ ہے، اسے کوئی نہیں لے گیا۔ وہ بچے کو دیکھ کر وہاں سے واپس چلتی ہے، پھر اپنے شوہر سے مشورہ کرتی ہے، میری ماں اور بہنیں ضرور اس بات کو کان کھول کر سنیں، اگر کوئی بھی کام کرنا ہو پہلے اپنے شوہر سے مشورہ لینا ضروری ہے۔ آج کل کی عورتیں اپنے شوہر کو بغیر پوچھے اپنے کام کچھ بھی کر لیتی ہے۔ دیکھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کون گئی ہے؟ حضرت دائے حلیمہ لینے گئی ہے، پھر بھی اپنے بچے کو اٹھانے سے پہلے اپنے شوہر کو آ کر یہ کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ اس یتیم کا تو کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا تو اسی پر گزارا ہوا کرتا کہ ہم اس بچے کو لے جاتے اور اس بچے کو دودھ پلاتی اور اس بچے کی اجرت جو ہمیں ملتا تو اس سے ہمارا گھر چلتا۔ مگر شوہر بھی کہتے ہیں جاؤ اس بچے کو اللہ کے نام سے لے لو۔ وہ دائے حلیمہ آتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ تمام لوگ بچے کو لے کر اپنے ان کے قافلے کو پیچھے چھوڑ کر چل چکے ہیں اور تمام لوگ آگے چل گئے ہیں، کیونکہ دائے حلیمہ بہت ہی کمزور اور ان کے پاس جو اونٹنی تھی وہ بھی کمزور۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ ہے، اسے لے کر اپنے اونٹنی پر چڑھتے ہیں، اس بچے کو پیچھے بیٹھاتے ہیں، مگر کون بچہ ہے اس دائے حلیمہ کو بھی پتا نہیں، یہ آگے چل کر کیا بننے والا ہے، ان کا کیا مرتبہ ہے اسے بھی معلوم نہیں۔ جیسے ہی اونٹ پر بیٹھتے ہیں اونٹنی پر، وہ اونٹنی بہت ہی کمزور ہو جاتی، وہ اونٹ چلتی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ حکم فرمایا تو اپنے قدم مت اٹھانا اس وقت تک جب تیرے پیچھے جو بیٹھا ہے اس حلیمہ کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ